بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ویڈیو جو لے کر آئے ہیں وہ استغفار کے بارے میں ہے، جس سے آپ بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان بہت زیادہ خطا کار ہے اور بہت زیادہ خطائیں کرنے والوں میں سے بہترین بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کہ بے آب و گیا تباہ کن جگہ میں ہو، اس کے ساتھ سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے کا سامان ہو، وہ سو جائے یا بیدار ہو تو سواری جا چکی ہو، وہ اسے تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو پیاس لگ جائے تو وہ اپنے آپ سے کہے، میں جہاں تھا وہیں جا کر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ اس نے مرنے کے لیے اپنی کلائی پر اپنا سر رکھا اور سو گیا یا بیدار ہوا تو سواری اس کے روبرو تھی اور اس پر زادیرہ اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جس قدر خوشی اس شخص کو اپنی سواری اور زادیرہ کو دیکھ کر ہوئی، اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ استغفار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دو چند کیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر رہے گا۔ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بے حد مہربان ہیں۔ سورۃ النمل میں حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ کثرت سے استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بحران رحمت نازل فرماتے ہیں، ان کے مالوں میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، باغات کے حصول ان کے لیے ممکن بناتے ہیں، نہروں میں ان کے لیے پانی جاری کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، پس میں نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت مغفرت فرمانے والے ہیں، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دار بارش بھیجیں گے اور تمہارے مالوں میں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں گے، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائیں گے اور تمہارے لیے نہریں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت کرو، پھر ان کے حضور توبہ کرو، وہ تمہارے لیے
خوب بارش برسائیں گے اور تمہیں مزید قوت عطا فرمائیں گے اور تم مجرم بن کر روح گردانی نہ کرو۔ استغفار کرنے والوں کو ہر غم سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، ہر مشکل سے نجات ملتی ہے اور خلاف توقع رزق ملتا ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر غم کی خلاصی چاہتے ہیں، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے اور انہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام طبرانی نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار درج کروائے۔ جو زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحیفے میں زیادہ استغفار پانے والے کے لیے طوبیٰ ہے، اور طوبیٰ جنت میں ایک مشہور درخت ہے۔ جنت کا حصول ان کے لیے یقینی ہو جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب کوئی ناشائستہ کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہے۔ یہ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ خدا حافظ۔